کامریڈ تنویر احمد خان صاحب کو کہ ان کی برسوں کی جو محنت ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر ضیاء الحق قمر صاحب مدرسہ فتیحہ سے ہیں، جو کہ 100-150 سال میری تصویر فرمائیں گے اپنی گفتگو میں سے قائم ایک جامعہ ہے اچھرا میں۔ مثالی میں سمجھتا ہوں انوائرمنٹ تھی، تو ہمارے شہر کا ایک بڑا خاص میں سمجھتا ہوں چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اس کے ڈاکٹر صاحب لائبریری سے منسلک ہیں، اور خصوصاً جو مخطوطے ہیں کئی 100 سال پرانے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے ضرور۔ اور سید فیضان نقوی لاہور کے کھوجی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ لاہور کا ہی کوئی خاص ہی پانی میں اثر ہے یا بزرگوں کی برکت کا اثر ہے کہ یہاں کافی آپ کہہ لیں یہ چاروں جو بیٹھے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں دیوانے بیٹھے ہیں، تو یہ لاہور میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے علمی اور اپنے آئیڈیاز پہ عمل کرنے والے کامریڈ تنویر آپ کے سامنے اسی طرح لاہور کے کھوجی، یعنی کہ یہاں کی مٹی میں کچھ ہے۔ کیا میں سمجھتا ہوں داتا صاحب پہ میرا ذہن گیا تو علمیت اور ذوق، یہ یہاں پہ دونوں ایک یکجا آپ کو نظر آئیں گے۔ ہسٹری کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ لاہور میں جو بھی پرانا باسی ہے وہ خود ہی ہسٹری ہے، اور ہسٹری یہیں سے شروع ہونی چاہیے، اور یہ بھی لاہور کی شان ہے۔ اور اسی طرح سے جو علاقے ہیں پرانے ان میں بھی یہی ہے کہ یہ دیٹ از دا ہسٹری، اور جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے وہ تو نان سینس سے بھی گری ہوئی ہے۔ مطلب لاہور کے اسکول کا بچے کبھی اندرون شہر نہیں گیا، وہاں چلا جائے تو ساری ہسٹری ہے، 1000 سال پرانی چیزیں ہیں، یہ کس جنگ کے قبریں ہیں، یہ دروازہ کس شہید کے نام پر ہے، یعنی کہ وی لیو ان ہسٹری۔ ڈی کالونائزنگ ایجوکیشن کا مطلب یہ کہ جو چیز کالونائزیشن کی وجہ سے ہمارے لیے ہے ہی نہیں، باقاعدہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے پوسٹ کلونیل ڈسکورس میں، کہ ایک پورا علمی اور ثقافتی ایک پورا دنیا ہے جو پڑھی لکھی دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، they are there but they are absent in the discourse۔ تو اس چھوٹی سی تمہید کے ساتھ پہلے میں تنویر احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں، اور اس میں جو میرا اپنا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے طریقہ کار کیا استعمال کیا، ماخذ کیا ہیں، کتابیں ہیں اور لوگ ہیں، یا دونوں ہیں، یا کیسے ہے نا؟ اور اس دور میں ایسے ادارے بنانا اور کام کرنا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ پیسے اور لوگ دوڑتے ہیں پیسے کے پیچھے، اور لالچ حرص اور ایسے کام کرنا میرا خیال ہے دیوانے لوگوں کا کام ہی ہے، کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا۔ میرا نام کامریڈ تنویر احمد خان ہے، میں پچھلے 40-45 سال سے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے وابستہ ہوں، اور نہ میں نے گھر بنایا نہ گھر بسایا، تو میں نے تو اس ملک کے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے کام کیا ہے کہ جس کے اندر تعصب نہ ہو، جگیرداری نہ ہو، سامراجیت نہ ہو، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ کیونکہ میں نے انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کیا، ہماری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی، تو اس لیے میں پولیس کے تھے نہیں چڑھ سکا، ایجنسیوں کے تھے نہیں چڑھ سکا۔ تو اس کا وجہ یہ کہ میں نے لکھنے پڑھنے پہ بہت زیادہ توجہ دی۔ آج بھی میرے پاس 4-5 ہزار کے قریب کتابیں موجود ہیں، ساری زندگی لکھنے پڑھنے میں گزاری، جب مختلف علاقوں میں جا کے کام کرنے کے لیے۔ تو میں لاڑکانے میں تھا، تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے صبح گیان چندانی، جو 18 سال ہندوستان اور پاکستان کی جیلوں میں رہے، ان کے گھر میں تھا میں۔ تو وہاں پہ میں نے کتابیں دیکھنے کا مجھے شوق تھا، جیسے ابھی میں جن کی کتابیں دیکھ رہا تھا، تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، اس میں اچھرے کا ذکر تھا۔ جب اچھرے کا ذکر تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں کہ یار جس علاقے میں میں رہتا ہوں تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ اس کتاب کے اندر۔ تو میں نے لیلن کا ایک قول پڑھا تھا کہ جب تم کام کرو تو اپنے علاقے سے شروع کرو، اپنے علاقے کا جغرافیہ، اپنے علاقے کی چیزوں کو دیکھو، تو پھر کام کو آگے بڑھاؤ۔
تو اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا، یہ 90 کی بات ہے، تو خیال آیا کہ یار یہ کام ہونا چاہیے۔ اب میں وہاں سے آ گیا ہوں، تو آ کے جناب یہ کام شروع کیا۔ تو میں نے یہ کام کیا، اس ٹائم پہ ہماری کمیونسٹ پارٹی میں پابندی ختم ہو چکی تھی، ہم اوپن کام کر رہے تھے۔ تو اور میں نے ساری زندگی نہ تو ملازمت کی ہے، نہ کسی کے در پہ گیا ہوں، تو نہ کبھی کوئی نشہ کیا ہے، نہ کچھ کیا ہے۔ تو اسی خیالی دنیا میں کام کرنا شروع کیا یہ اچھلے کی تاریخ کے اوپر۔ تو جب میں نے کام شروع کیا تو جیسے جیسے میں یہ کام کرتا گیا ہوں ویسے ویسے میرا کام وہ مشکلات آتی گئی، کیونکہ یہ اچھرا کے پہ کسی مصنف نے آج تک غور ہی نہیں کیا تھا۔ لاہور کے اوپر کرتے تھے، اچھرے کے اوپر غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بھی موجود تھا، اور دریائے اروتی بہتا تھا وہاں پہ، جو آج پیر غازی روڈ کہلاتا ہے، جہاں دریائے اروتی تھے۔ اروتی ہاتھی کے ہاتھوں کہتی ہے سنسکرت میں۔ تو وہ اروتی بہتا ہے، اسی پہ بالمیکی بابا کے جھونپڑی تھی، یہ ٹیلے کے اوپر آباد تھا۔ تو وہیں پہ جب دوبارہ اس کو سیتا کو نظر بند کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو اسی بابا بالمیکی کے ڈیرے پہ ان کو نے رہائش کی۔ وہیں پہ ان کے 2 جڑوے بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام لوہ اور ایک کا نام کچھو پیدا ہوا، جس کا نام لاہور بنا اور جس کے نام پہ کچھور بنا۔ دوسری طرف راجہ سان جو سیالکوٹ کا تھا، 2 حصوں میں اچھرا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس نے جب وہ پورن بھگت کا مشہور قصہ تھا، وہ میں نہیں بیان کرتا، وہ اس کے اندر ہے۔ تو پورن بھگت کو جب اس کی والدہ کو اچھرا رانی کو جلا وطن کیا گیا تو اس علاقے میں کیا گیا۔ وہاں پہ پتھر مارکیٹ ہے، وہاں پہ اس کا محل تھا، بہت خوبصورت محل تھا، کھنڈرات دیکھے اس کے بہت۔ وہاں تو ضیاء الحق کے دور میں اس پہ سب قبضہ ہو گیا جگہ پہ، تو وہاں پہ وہ محل تھا اچھرا رانی کا۔ آج بھی ملکہ روڈ پہ، وہاں پہ ملکہ روڈ کہلاتی ہے وہ جگہ۔ تو ایسے یہ جو اچھرا ہے نا، یہ سلسلہ اس کا جیسے جیسے میں کام کرتا گیا تو کام بڑھتا گیا۔ تو میں ایسے کرتا تھا کہ صبح اٹھتا تھا 10-11 بجے، اٹھ کے ایک گلے میں وہ ڈال کے تو پراٹھا ایک اور ایک چائے پی کے ہوٹل سے، تو کیونکہ نہ گھر بنایا نہ گھر بسایا، میں ان چکروں میں نہیں پڑا، تو چائے پی کے تو میں جگہ جگہ لوگوں پرانے اچھرے کے لوگوں کے پاس جاتا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ پرانے لوگوں کے پاس بہت خزانے ہوتے ہیں، تو کیونکہ میں نے پڑھا تھا پلیخانوف، ایک ادیب تھے رشیا کے، وہ کہتے تھے کہ تاریخ میں فرد کا رول ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے تاریخ کے اندر۔ تو وہی ذہن میں لے کے میں اچھلے کے پرانے لوگوں کے پاس گیا، کھٹکھٹایا، ان سے ٹائم لیا، کسی کا پیت، انہوں سے پھر مجھے کافی خزانے ملے۔ تو خاص کر ڈی ایس پی تو میں ذکر کیا ہے، ڈی ایس پی تھے، ضمیر کمبو تھے، تو دوسرے لوگ تھے اس قسم کے، فروغ مدودی صاحب تھے، مولانا مدودی کے بیٹے، اور جناب اس قسم کے بے شمار لوگوں کے پاس جاتا گیا ہوں اور مجھے چیزیں ملتی گئی، عام لوگوں کے پاس ملی۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ پروف بھی چاہیے، اب پروف کے لیے پھر مجھے لائبریری جانا پڑتا تھا، لائبریریوں میں پرانے اخباروں میں یہ وہ، اس طرح سلسلہ چلتا گیا، میں نوٹ بناتا گیا 30 سال لگ گئے مجھے اس چکروں میں۔ تو 30 سال کے اندر میں نے یہ سارا کام کمپلیٹ کیا۔ اس کے اندر انسانی غلطیاں بھی رہ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس اندر میری کوئی کوتاہی بھی ہو، وہ اپنے میں مانتا ہوں، تو لیکن میری ایمانداری تھی اس کے اندر۔ ابھی جو جیسے ممتاز صاحب نے کہا کہ یہ تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے آپ لوگوں کو، وہ تاریخ ہے نہیں ہے، معاف کرنا، وہ تاریخ وہ ہے نہیں۔ تاریخ جو ہے نا وہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ارتقائی عمل جاری رہے گا تو صحیح تاریخ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس کے اندر 18 اولیاء اللہ کا ذکر ہے، 18 اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں تو کچھ اولیاء اللہ کا تو مختلف جگہوں پہ مل گیا، کچھ اولیاء اللہ کے لیے مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس کے لیے پھر میں نے پرانے لوگوں سے رابطہ قائم کیا، ان سے کچھ چیزیں ملی، ان سے وہ تصویریں ملی، تو وہ جناب اس کے اندر ایک محمد سین کرمانی ہے، محلہ راجپوتہ اچھرے کے اندر۔ آپ اگر جائیں وہاں محلہ راجپوتہ میں، آپ کہیں گے کہ ہم 2000 سال پرانے علاقے میں آ گئے، آج بھی وہاں اندھیرا ہے،
ऊंचाई पे ऐसे, तो उसके अंदर मज़ार था। अब उस मज़ार की ना मुझे वो मिल नहीं रही थी कि ये किसका मज़ार है, तो ये कौन है कौन नहीं। मैं एक खटखटाया एक जगह, तो मैंने कहा इनका, कह रहे ये इनके थे जो वारिस, तो वो तो छोड़ गए यहाँ से, बहुत अरसा हो गया। तो मैंने कहा वो उनका कोई एड्रेस फ़ोन नंबर दो तो मैं रब्ता कायम करूँ। तो उन्होंने मुझे, उनके बड़े आदमी ने बिठाया ड्राइंग रूम में, उसने लाके मुझे फ़ोन नंबर दिया। वो थे रियाज हसन करमानी साहब, थे चार्टर्ड बैंक में मैनेजर। मैं उनके फ़ोन करके मैं उनके पास पहुंच गया। उन्होंने कहना कि यार पिछले तो कोई आया, पहली दफ़ा ही कोई अच्छे काम वास्ते आया है, तो तुम इंज करो कि मैं जा रहा कराची, तो तुम 15 दिन बाद आओ। खैर उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की, चाह चाह पलाई बिठाया अखलाकी तौर पर। मैं 15 दिन बाद गया उन्होंने कोल, तो उन्होंने जनाब अली मैनू सही मुहम्मद हुसैन की तस्वीर दी और उन्होंने हालात थोड़े जे दिते, बाकी मैं तलाश किए। फिर जनाब अंग्रेज़ गवर्नर आया सी इछले च, उनकी हवेली सी, वो तस्वीर दी उन्होंने, और मैं तस्वीर किताब भी दी अंग्रेज़ गवर्नर की, तो उन्होंने चीज़ा दी। मैनू बड़ी खुशी हुई कि जैसा मैनू कानून का खजाना मिल गया होंगे। तो वो जनाब मैं सारा मजमून तैयार किया। अच्छा मज़े की गल, वो जिहड़े सी वो कम्युनिस्ट ख्यालात दे सीगे, उन्होंने सीगा किसान कमेटी तलक सही मुहम्मद हुसैन करमानी का, और किसान कमेटी जिहड़े बरसगीर च बनी 1936 दे विच, उन्होंने जबानिया चो सीगे। तो मैनू होर भी ज़्यादा खुशी हुई। तो इस तरह एक होर मज़ार का मैं जिक्र कर दिंदा, वो है तो यह मज़ार भी इछले अंदरून इछले अंदर है, बिल्कुल अंदरून इछले। इन्हों के हालात भी नहीं लभदे पे सी। मैं हर जुमेरात जाता सी, उत्थे मज़ार बड़ा खूबसूरत बनया हुआ सीगा, नहीं लभ रहे थे। एक दिन मैं जुमेरात को गया तो एक आदमी मोमबत्तियाँ बालदा पिया सीगा उत्थे, तो मोमबत्तियाँ पंजाबी कर उर्दू मोमबत्तियाँ बाल रहा सीगा। तो मैं क्या यार ये तुम मोमबत्तियाँ बाल रहे हैं, ये कि मज़ार है, मतलब कोई हालात दसो। कहना यार मैनू तो नहीं पता है। मैं था जुमेरात को मेरी दुकान है मेन बाज़ार के, तो मेरी दादी हैगी है, वो कोई बहुत बजुर्ग औरत है, उन्होंने पता सब कुछ। तो मैं क्या दसो मैं की करा, तो कह रहे तुम कल आ जाओ तो मैं थोड़ी दादी अपनी दादी मुलाकात करा दागा। दूसरे दिन मैं गया तो वो ज़ईफ औरत दादी और ले आया उपरों उठा के बेचारा, तो वो अपनी दुकान बिठाया। उन्हें फिर सारे हालात दसे। उन्हें कहा कि ये उतों आए थे अपने पाकपत शरीफ तो आए थे, और ये जनाबे वाली इत्थे आके इन्होंने हिकमत भी शुरू की, और इन्होंने इत्थे जनाबे वाली रूहानियत महफिल भी जारी की। तो इत्थे जिसले बादशाह रजीत सिंह का उसने हुक्मरानी सी, तो वो बेटा बीमार होया खड़क सिंह, तो ऐलान किया शाहिद तबीब जरा सीगा वो बेअसर सीगा। तो उन्हें जनाली इन्होंने किसी ने कहा कि इछले च बजुर्ग है उन्होंने को जाओ, तो इछले च आए, तो बजुर्गों को कहा कि मेरा बेटा बीमार है तो यदा इलाज करो। तो उन्होंने इलाज किया तो उन्होंने शफा हुई। वो फिर रजीत सिंह खुद इछले चल के आया। उन्हें कहा कि हुण दसो थाडी मैं की खिदमत करा। उन्हें कहा मैं दरवेश आदमी है, मैनू कोई खिदमत की लोड़ नहीं हैगी, मैं हिकमत करके अपने रोज़ी कमांदा है, तो अल्लाह के नाम से काम करता, मैनू कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कुछ नहीं लिया। उनकी जिंदगी में रजीत सिंह की हुकूमत उन्हें इंतकाल होया, उन्हें वो मज़ार बनाया थे, इन्होंने दिखाया था वो मज़ार में। हाँ शाहबादी कब्रिस्तान वो मज़ार बड़ा अच्छा। वो ये शाह जो थे गिलानी, वो बड़ा वो निकल के आया मेजर फौज का, मेजर रिटायर सीगा। वो कहते यार ये गल्लां सानू नहीं पता, असा तो मुजाफर के रखवाले है। तो मैं क्या रिसर्च करो तो हर चीज़ लभदी है। तो इस तरह की चीज़ें जड़ियाँ ना बहुत मैनू इस तरह पीर गाजी मज़ार का मैनू बहुत मुश्किल चीज़ां लभी आई सी। पीर गाजी नौबत बलाल साहब से बैठे हुए, इन्होंने उत्थे बहुत काम किया है। इन्हों के खानदान के मज़ारियाँ के वालिद साहब दादा थे पहले सईद साहब, फिर आरफ साहब, तो हुण बलाल साहब अजकल इन्होंने उत्थे बहुत काम किया है। कंबो फैमिली का तल के, तो इन्हों नहीं लभ रहा सी। इन्हों फिर 13 रसाले च मैनू मिलिया। ये अदन के विचों आए थे। ओन मुहम्मद का नाम सीगा। हज़रत उमर के सिपा सलार सीगे। उतों ये चलते चलते मकरान जिले फतह किया हज़रत उमर ने, उस चलते चलते इत्थे दरिया के किनारे आए और काफ़ी लंबे कद सीगे। तो ऊपर बैठ गए, तो उत्थे उसले कोई मुसलमान नहीं सीगा इत्थे अपने इछले तो दूर खड़े हो गए बुलाते थे, लोग नहीं आते थे। फिर आस्ता आस्ता आया तो 150 साल की उम्र च इंतकाल होया। इस तरह चीज़ जी ना शेर शाह वली का दूसरे का
18 ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਦਰ ਬੈਰੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਜੇ ਚਮਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀਮ ਮੰਦਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ 1992 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਥੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਸ਼ਫੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰ ਨਾਜਾਬ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਲਿਆ ਕੰਬੋਜ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਚੀ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸਾਲਿਆ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਛਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਾਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਰਤਕਾਈ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸੋ ਸਮਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛਾਪਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਛਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਜੰਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਆਦਮੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੂਟ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਕਰੀਬਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਰਫ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬੜੀ ਆ। ਤੋ ਪੇਸ਼ਰਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਣ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂੰਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਰਫ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਸੀਦ ਦਾ ਸਾਨੀ ਸੀਗਾ, ਜਸੀਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗਾ ਇਰਾਕ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚੋਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਜਾਜ਼ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਈਦ ਉਹਨਾਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾਦਾਰ ਨੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਗਦਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਇਲੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ,
ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਿਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਦਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਜਾਬ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਲੀਫਾ ਵਲੀਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਊਂਠ ਦੇ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 3 ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਰੰਗ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ। तो ਉਹਨੇ ਜਨਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਬਰ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਤਬਾ ਲੱਭਿਆ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇ ਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਸ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ। ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਲਸ ਬੇਲੋਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਮਦ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੋਲਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ PhD ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं गुजारिश करूँगा, फैज़ान साहब जो हैं वो कहना चाहिए एमेचर ही, यानी कि शौकिया हिस्टोरियन है, मगर बहुत से हिस्टोरियन से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और बड़ी जेन्युइन रिसर्च करते रहते हैं हर वक्त, और लोगों को भी मुतारिफ़ कराते रहते हैं इस शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के हवाले से सबसे पहले तो आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग अपने इस ज़ौक़ की तस्कीन की खातिर आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और इससे बढ़ के इस इदारे का शुक्रिया करना चाहिए कि जो ना सिर्फ़ ऐसी तकरीबात करता है बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे मौक़े फ़राहम करता है कि जिसमें आप जैसे लोगों के साथ एक महफ़िल और बैठने का एक मौका मिलता है, और आज की महफ़िल भी उसी की एक कड़ी है। और जबकि अगर इसका हम थोड़ा सा जायज़ा लें इस नशिस्त का, तो तकरीबन ये एक सिलसिला है जो एक इससे पहले एक हमने इचरे का टूर किया था, तो उस टूर में ही कामरेड साहब की किताब को हमने हाईलाइट किया था, और हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि टूर के फ़ौरी बाद ही ये किताब छप के आ जाएगी और हम इसकी तकरीब यहाँ रखेंगे। तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है किताब की इशाअत के बाद कि हम उस वादे को पूरा करने में कामयाब हुए हैं, जो तकरीबन शायद 1.25 साल शायद लग गया इस मामले में होते होते, क्योंकि प्रिंटिंग का काम चूँकि आसान नहीं होता, और फिर किताब आखिरी दम तक जब तक वो प्रिंट में चली नहीं जाती तब तक उसमें इस्लाह और करेक्शन की जो है वो गुंजाइश रहती है। तो इस लिहाज से कामरेड तनवीर साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो एक अपनी ज़ाती हैसियत से जो है वो एक इतनी ज़ख़ीम किताब को शाया करने में कामयाब हुए। तो मेरा ताल्लुक़ भी चूँकि इसी लाइन से है, और ये सारे फेजेस जो इन्होंने देखे हैं, तो वो मैं भी तकरीबन 10-12 साल से 15 साल से इसी लाइन में हूँ और यही चीज़ें देखता आ रहा हूँ। तो इस हवाले से जो इनके साथ मेरा पहला ताल्लुक़ था वो शायद 2010-11 की बात है कि हम 23 मार्च को भगत सिंह डे के हवाले से शादमान चौक में इकट्ठे होते थे। तो कॉमरेड जो है वो उस वक्त भी अपनी शान बेनियाज़ी के साथ जो है वो एक बैनर हाथ में पकड़ा होता था, कार्ड, और बिल्कुल वो किसी दुनिया के कैमरे से और मीडिया से और उससे बेनियाज़ उस चौक में
اکیلے وہ پکڑ کے اور ساتھ ایک موم بتی لگا کے وہاں بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ خیر ایک سفر رہا سلسلہ. پھر اس کے بعد اس پہ ایک تھوڑی جب تھوڑا سیریسلی اس پہ کام ہوا کہ اس چوک کو بھگت سنگھ کے نام سے رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ایک انٹرفیتھ کا بھی ایک ہے معاملہ اور پھر انڈو پاک کی ایک دوستی کا بھی ایک چیپٹر بن سکتا ہے یہ. تو لیکن اس کے بعد اس میں پھر کافی سارے مسائل آئے اور ملکی حالات اور سارے معاملات جو تھے وہ مقامی لوگوں کی بھی کچھ مخالفت تھی. بہرحال وہ ایسا ہو نہیں سکا. تو اس طرح سے پھر ان کے ساتھ گاہے بگاہے ملاقات رہتی تھی. اور پھر جو راؤ جاوید اقبال جن کا ذکر کیا, وہ بھی لاہور کے حوالے سے ایک بہت ایک ہماری طرح کے ہی یا ہم سے بہت اچھے ریسرچر تھے, اور مختلف شعبہ جات میں وہ لاہور کی ہی بات کرتے تھے اور لاہور کو ہی پروموٹ کرتے تھے. تو وہ آرٹیکل جب انہوں نے لکھنا شروع کیے 2011 میں جب سٹی 42 شروع ہوا, تو وہ اس میں ایک تحقیق کے سلسلے میں وہ مجھے اچھرا لے کے گئے. تو وہ شاید تحقیقی نظر سے میرا ایک وہ پہلا دورہ تھا اچھرے کا, 2011 یا 12 کی بات ہے. تو وہ ایک شخص کے پاس لے کے گئے, نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے اس کا. تو وہ ان کے گھر کے اندر ایک فٹ بال سائز کا ایک پتھر تھا ان کے پاس, بالکل وہ گول گڑھا ہوا تھا اور پراپر وہ گول شکل میں تھا. تو وہ خیر اس کی تصویریں لی, بات چیت ہوئی, اور مجھے اس وقت اتنا وہ تھا نہیں کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں اور کیا مطلب ہے یہ فٹ بال کا. اور بہرحال وہ پتھر کا فٹ بال تھا وہ. بعد میں جب ان کا ایک وہ چھوٹا سا ایک آرٹیکل چھپا اس کے بارے میں, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ فٹ بال بیسیکلی وہ توپ کا گولا تھا جو پرانے زمانے میں جہانگیر کی زمانے کی بنی ہوئی وہاں پہ ایک سرائے تھی, اور وہ سرائے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جب دور آیا تو اس نے اس جگہ کو ایز اے ایمونیشن ڈیپوسٹ وہاں پہ اس کو استعمال کیا. تو وہ ساری جو جگہ تھی اس میں اس نے وہ پتھر کے توپ کی جو گولے تھے وہ وہاں سٹور کیے ہوئے تھے. اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہ سارا جو سلسلہ تھا وہ اسی کے اندر ہی دب گیا اور وہ ختم ہو گیا انگریز دور میں. اور پھر پاکستان بننے کے بعد جن کی وہ جگہ تھی انہوں نے جب اس کو توڑا اور گھر بنانے کے لیے وہ جگہ کھودی, تو وہ کافی زیادہ تعداد میں وہاں سے وہ گولے نکلے جو انہوں نے کچھ آپس میں بانٹ لیے رشتہ داروں نے اور کچھ ضائع کر دیے. تو وہ ان میں سے وہ ایک شخص کے پاس وہ گولہ محفوظ تھا جس کے لیے راؤ صاحب مجھے وہاں لے کر گئے تھے. اور پھر دوسری ایک یاداشت جو اچھرے کی مجھے ان کے ساتھ یاد ہے, وہ اچھرا بازار سے گزر کے آگے محلہ تھا, وہاں پہ ایک جنج گھر تھا جس کا ذکر اس کتاب میں بھی ہے. وہ ہم اپنے ٹور میں بھی اچھرے گئے تھے تو اس جگہ پہ ہم پہنچے تھے. تو وہ اس جنج گھر کے بارے میں بھی راؤ صاحب کے ساتھ ہی جا کے اس کی تصویریں بنائی تھی اور وہ سارا اس زمانے میں یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. تو اس طرح سے پھر پتہ چلا کہ جی یہ اچھرا ایک پرانی بستی ہے اور اس طریقے سے یہاں پہ کیا کیا آثار و باقیات ہیں. تو اس میں ایک بڑا جو مونومنٹ تھا جس پہ راؤ صاحب کی بڑی اہم تحقیق تھی اور بڑا اس میں ان کا ایک کہہ لیں کنٹریبیوشن تھا کہ اچھرے کے اندر جو بھی مندر بھیرو کا استھان کی بات کی جس کے اوپر وہ سونے کا کلش تھا, اور وہ بہت بڑا کمپلیکس ہے, اور وہ پارٹیشن کے بعد چونکہ وہ خالی تھا تو وہاں مہاجرین کو آباد کر دیا گیا. اور بعد میں پھر وہ پارٹیشن کے بعد بابری مسجد کے نتیجے میں اس پہ اٹیک بھی ہوئے, توڑ پھوڑ بھی ہوئی. اور آج سے تقریباً اسی زمانے میں 2011 کے زمانے میں جب اس کو کنورٹ کیا گیا کہ جی یہ اس کو ایک آبادی بنا دیتے ہیں اور اس کو ایک ووٹ بینک لینے کی خاطر پراپر اس کو مدینہ کلونی کا نام دیا گیا اور اس کے اوپر بینر لگائے گئے, اور وہ اس پوری آبادی کو کہا گیا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے اس صورت میں کہ ہم آپ کو رجسٹریاں بنا کے دیتے ہیں. تو وہ 250-300 سے شاید زیادہ ہی ہوں گے کہ وہ گھروں کو جو ہے وہ رجسٹریاں الاٹ کی گئیں, آپ کو پرماننٹ جو ہے رہائش کا حق مل جائے گا. اور وہ پھر وہیں سے ایک منیر صاحب ہیں, وہ راؤ صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست تھے, انہوں نے پھر ڈپارٹمنٹ کے خلاف کیس کیا اور حتیٰ کہ ان کو قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور بڑی انہوں نے سٹرگل کی, اور ان کے پاس وہ پرانے نقشے اور پرانے ڈاکومنٹس تھے مندر کے. تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے خلاف کیس کیا کہ ڈپارٹمنٹ اس کو کیوں نہیں سنبھال پا رہا کہ اس کو ایک کلونی بنایا جا رہا اور آئندہ یہ دیواریں ہر چیز گرا دی جائیں گی اور پراپر ہمیں گھر ہی ایک سوسائٹی کی طرح نظر آئیں گے. تو اس چیز کو لے کے پھر راؤ صاحب نے میڈیا کے حوالے سے, پرنٹ میڈیا سے چونکہ ان کا تعلق تھا, تو وہ اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ورکنگ کی اور مختلف اخباروں میں خبریں اور اس طرح کے آرٹیکلز اور چیزیں وہ نشر کیا کرتے تھے. اور وہ بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منیر صاحب جو تھے وہ کیس جیت گئے کچھ عرصے بعد, اور وہ پھر تمام کی تمام رجسٹریاں جو جعلی کی گئی تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئیں, اور وہ جو پراپرٹی تھی وہ ایز اے ویکیو پراپرٹی دوبارہ بحال ہو گئی, یعنی اس کو ایز اے مندر ہی اور ایز اے ہیریٹیج رہنے دیا گیا.
تو یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں جب ہم اس مندر کو دیکھنے جاتے تھے تو وہ لوگ وہاں بہت خلاف ہوتے تھے، تصویر کھینچنے نہیں دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو مارا بھی گیا ہے، وہاں پہ تھپڑ وغیرہ مار کے کیمرہ چھین کے بھگا دیا جاتا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ ایک چھوٹا تھا ایک حصہ تھا جو چیپٹر کا اچھرے کے حوالے سے تھا۔ باقی اس کے کامریڈ تنویر کے ساتھ میری وابستگی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جو کتاب کا مطلب معاملہ اور مرحلہ انہوں نے فیس کیا ہے وہ سیم میں نے بھی کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی اس کتاب کی تحقیق کو ان کو 30 سال لگے ہیں، میں نے بھی چونکہ اپنے علاقے کے اوپر ہمارا دھرمپورہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور وہ مجھے بھی اس میں 7 سال لگے تھے۔ اور میں یہ اس بات پہ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ایک وہ علاقہ جہاں میں رہتا رہا ہوں، جہاں میری پیدائش ہے، جہاں میری اتنا ٹائم گزرا ہے، اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے مجھے 7 سال لگے ہیں اپنے علاقے کے بارے میں، تو اگر میں کسی انجان علاقے پہ جا کے کروں گا تو وہاں مجھے تو شاید زیادہ سال چاہیے۔ تو ان کا جو ہے وہ معاملہ میرے سے بھی زیادہ آ گیا ہے کہ ان کو اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اور اپنے علاقے پہ کام کرتے ہوئے 30 سال کا عرصہ لگ گیا ایک کتاب کو مکمل کرنے میں۔ تو یہ ایک بڑی ایک سٹرگل ہوتی ہے کہ اس میں لوگ تعاون نہیں کرتے، جس کے پاس کچھ ڈیٹا معلومات ہوتی ہے وہ سانپ کی طرح بیٹھ جاتا اور وہ خزانہ سمجھتے ہوئے شیئر نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بڑے مسائل رہتے ہیں اور مخالفتیں اور انجانی قسم کی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ اس سفر میں جو ہے وہ پیش آتی ہیں۔ تو اچھرے کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخی تناظر میں جو ہے وہ کتاب اس پہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی، بہرحال یہ ایک معلومات کا سمندر ضرور ہے، چونکہ کتابیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، بعض تحقیقی کتابیں ہوتی ہیں، بعض حوالہ جاتی ہوتی ہیں، بعض معلوماتی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کامریڈ کی یہ کتاب تو وہ ایز اے سلیبس تو پڑھائی جانے والی ہے نہیں کہ اس کو ہم کہیں کہ جس میں حوالے کمزور ہیں، اس میں جو ریفرنس نہیں ہے، اس میں فلاں چیز کم ہے، اس میں جو ہے وہ اکیڈیمک جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں اترتی۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی ایک علاقے کے اوپر ایک اتنی موٹی کتاب کا ہونا اور بڑی یہ ایک شاہکار سی بات ہے، اور اس میں جو مختلف چیپٹرز ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ پہلے تاریخی آثار اور تاریخ کے اوپر ہیں، پھر اس کے بعد شخصیات کے اوپر ہیں، پھر مشاہیر کے اوپر ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک علاقے کا ہر شخص کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے، تو کوئی اپنے علاقے کے اندر کوئی کونسلر اور ناظم بن کے وہ اپنے علاقے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی وہاں کا ڈاکٹر بن کے، کوئی انجینئر بن کے، کوئی مختلف فیلڈ میں جا کے اپنے علاقے کے لیے ویلفیئر کرتا ہے۔ تو ہم جیسے جو قلم والے لوگ ہیں وہ اپنے علاقے سے محبت کا اظہار اس طرح کی کتاب لکھ کے ہی کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اچھرے پہ اور جو میں اپنے علاقے پہ دھرمپورہ پہ کتاب لکھی ہے وہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی کتاب، کوئی اس کے بعد اگر کوئی کتابچہ آئے یا جو آئے گا وہ ہمارے اسکول آف تھاٹ سے باہر نہیں جا سکتا وہ، کیونکہ جو کام میں نے دھرمپورے پہ اور انہوں نے اچھرے پہ کیا ہے، جو بھی آئندہ کبھی بھی کوئی کام کرے گا وہ اسی کتاب سے ہی چلے گا آگے اور پھر اپنی ریسرچ کو اور اپنی تحقیق کو آگے لے کے چلے گا۔ تو اس حوالے سے کتابی جو ہے وہ نام جو ہے وہ جامعہ فتحیہ کا ہے، اس میں بہت نادر و نایاب کتابیں بھی ہم نے ٹور میں دیکھی تھیں، اور اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ شفقت فرمائی تھی اور بہت زیادہ اس میں جو ایک تحقیقی چیزیں تھیں وہ ہمیں خیر دیکھی تھی ہم نے، اس سے استفادے کا تو ابھی تک موقع نہیں مل سکا، نہ ایسا بھی اب تک ٹائم ملا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آپ سب کے لیے بھی آفر ہے کہ آئندہ کبھی بھی جائیں تو وہاں لازمی ان چیزوں سے استفادے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ اور باقی ہمارے اس ادارے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک خصوصی جو ہے وہ ایک شفقت اور ایک تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے ٹورز اور اسپیشلی اس طرح کی جو کوششیں ہیں ان کو یہاں پہ سراہا جاتا ہے تاکہ وہ مختلف لوگوں تک، اور چونکہ اب آپ لوگ ہیں تو آپ ایک ایک نہیں ہیں بلکہ آپ 100 ہیں، ہزار ہیں، تو جب یہ پیغام ہزاروں تک جائے گا تو یقینی طور پہ ایسے اہل قلم کہ جن کی کوششیں ہیں، جن کی سٹرگل ہے، اس کو جو ہے وہ سراہا جائے گا، اور وہی میرا خیال ہے اس کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1.25 سال قبل فیضان بھائی نے رابطہ کیا کہ جی ادارہ ہست و نیست والے اچھرا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرا تعلق جامعہ فتحیہ سے جی، اچھرا میں وہ 150 سال قدیم مدرسہ ہے۔ 1875 میں اس کی تاسیس ہوئی، جب انگریز نے 1857 کے بعد
پورے بر صغیر پہ اپنا قبضہ جما لیا تو جتنے بھی مدارس تھے، مساجد تھی، ان کے سارے اوقاف اس نے ضبط کر لیے۔ تب جو تھے کوئی دین کا شوق رکھنے والے، انہوں نے ذاتی طور پہ شخصی مدرسے بنائے۔ پہلے تو یہ تھا نا جی کہ مختلف علوم و فنون والے وہ ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوتے تھے سرکاری سرپرستی میں۔ ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ ہو وہ صاحبان ذوق کی سرپرستی کے بنا اس کا چلنا ممکن نہیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جب یہ سارے اوقاف ضبط ہو گیا تو ان کے پاس بھی کچھ نہ رہا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ کریم نے استطاعت بھی دی تھی اور ان کو ذوق بھی تھا۔ ان میں ایک مدرسہ جامعہ فتحیہ ہے، اور اس کا ایک طرح امتیاز یہ ہے جی کہ پاکستان میں کتنے فیض ایسے ہیں جس میں فرقہ واریت کا معاملہ بھی گرم رہا۔ جامعہ فتحیہ واحد مدرسہ ہے جہاں بلا تخصیص مسلک ہر مسلک کے بڑوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب، ان کے استاد تھے مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب، 50 سال انہوں نے پڑھایا ہے، وہ بھی جامعہ فتحیہ کے فیض یافتہ ہیں، اور پہلے 2 سال انہوں نے جامعہ فتحیہ میں پڑھایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مدارس کی دنیا میں عام طور پہ اس بات پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے جی کہ ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند کا یا بریلی کا کوئی فارغ پڑھاتا ہے۔ جامعہ فتحیہ کے ایک فاضل تھے علامہ محمد شریف کاشمیری صاحب، وہ دیوبند کے استاد تھے، یہاں سے پڑھ کے گئے اور دیوبند میں وہ استاذ ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ علامہ ساجد نقوی صاحب، ان کے ماموں غلاب شاہ صاحب شاعر تھے، ان کے استاد تھے جی مولانا یار محمد نقوی نجفی، شاید یہ پاکستان بر صغیر میں پہلے تھے جن کو آیت اللہ کا لقب ملا۔ نقوی صاحب آپ میری اصلاح کریں گے، وہ بھی 40s میں جامعہ فتحیہ پڑھے ہیں۔ 3 سال انہوں نے جو عقلی علوم ہیں، فلسفہ، منطق وغیرہ، وہ جامعہ فتحیہ سے پڑھ کے پھر وہ ایران گئے، اس کے بعد یہاں آئے۔ جتنے بھی یہ پاکستان کے مدارس ہیں فقہ جعفریہ کے، اکثر کی بنیاد ان کے شاگردوں نے رکھی ہے۔ پھر اسی طرح فیصل آباد کے مولانا سردار محمد سردار خان صاحب صاحبزادہ فضل کریم کے جو والد تھے، وہ بھی فتحیہ آتے رہے ہیں، اور ان کے داماد بھی فتحیہ کے فارغ ہیں۔ جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری گیٹ، ان کے بانی بھی جامعہ فتحیہ کے ہیں۔ یہ کبھی باتیں سنی کیسا نام کیسے ہو؟ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو ساری جو تاریخ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے اور باہ والا رکھیں گے۔ پھر مولانا نبی بخش حلوائی صاحب، یہ پہلے ہیں جنہوں نے پنجابی زبان میں منظوم تفسیر نبوی لکھی، شاید 17 جلدوں میں ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ ان کا انتقال ہے جی 42 کا ہے شاید، اور وہ حافظ فتح محمد صاحب سے فیض یافتہ ہیں۔ کامریڈ صاحب نے ذکر کیا بابا فتح محمد عطار صاحب، وہ بھی حافظ فتح محمد صاحب کے ہی خلیفہ تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ نقوی صاحب نے ذکر کیا کہ فٹ بال کے سائز کا ایک پتھر ہے، وہ فٹ بال نہیں ہے جی، وہ تقریباً کوئی 3-3.5 فٹ اس کا قطر ہے۔ ملک عاشق کھوکر صاحب ہیں راما میں، عدیل بھائی جہاں ہم گئے تھے تو یہ سرائے تھی جی گولیاں والی، وہاں سے وہ ایک نکلا تھا، وہ سنگے سرخ کا ہے، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ فصیل کو توڑنے کے کام آتا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ پتھر سب سے سخت ہو، تو وہ اب بھی موجود ہے، اور ان کا چیلنج یہ ہے کوئی جتنا مرضی کوئی پہلوان ہے جو اس کو یوں اوپر اٹھا لے گا میں اس کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، اور ان کا چیلنج یہ آج بھی باقی ہے۔ اور ان کے ہاں وہ پتھر بھی، وہ گولا بھی موجود ہے۔ انہوں نے تاریخ قبیلہ کھوکھر لکھی ہے تیمور صاحب، 3 جلدوں میں انہوں نے، جس طرح کامریڈ صاحب نے ایک بات کو لے کے کہ جی اچھرے کا میں نے ذکر پڑھا لاڑکانہ میں تو یہ کتاب پہ کر لی، باقی جس طرح فیضان صاحب نے کہا جی کہ وفاؤ کا کلی ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہوتا ہے، لیکن پائنیئر جو ہوتا ہے اس کا جو مقام ہے اس سے انکار نہیں ہے۔ تو اچھرے کے حوالے سے کامریڈ صاحب ہیں، دھرمپورہ کے حوالے سے تنویر صاحب ہیں جو لاہور کے کھوجی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک طلحہ شبیر نوجوان بیٹھے ہیں جی سی یونیورسٹی سے، شعبہ ہسٹری سے ان کا ایم فل جاری ہے، اور یہ بھی جس طرح نقوی صاحب کو ہے
انہوں نے بھی اپنا نا ہفتے میں ایک دن اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ ہیں جی عدیل عزیز صاحب. عدیل عزیز صاحب کی وجہ سے میرا تعارف ہوا کامریڈ صاحب سے, اور جامعہ فتیہ کی تاریخ لکھنے کے حوالے سے نقوی صاحب سے ہوا. پھر جب آپ تشریف لائے میں نے ان کو بلایا, اس کے بعد سے ہم نے ان سے درخواست کی, الحمدللہ جہاں تک ہو سکا تو ان کی کتاب میں بھی ہم نے تعاون کیا. الحمدللہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے. میں آتا ہوں جی اپنے ادارے جامعہ فتیہ کی طرف. اس میں 450 کے قریب مخطوطات ہیں, جس میں 100 کلمی قرآن کریم ہے. سب سے قدیم نسخہ ہمارے پاس تفسیر کشاف کا ہے, وہ 726 سال پرانا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. مسجد وزیر خان کے ایک امام صاحب تھے, تو ان کا نسخہ ہے وہ ایک ہی ہے. بہت سارے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو نسخہ جو مصنف نے لکھا ہے اور ہمارے کتب خانے کی زینت ہے. یہ کس موضوع پہ وزیر خان پر؟ وہ رویت ہلال پہ ہے جی غالباً. نہیں, ان کا نہیں ہے. پھر ہمارے پاس جامعہ فتیہ میں ایک استرلاب ہے, جس سے چاند کی پیدائش کے جی یہ کب ہوگا پورا اس کا گراف جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. بہت زیادہ یہ علم رائج جی اسی سے فلکیات میں اس کے بغیر تو وہ بات نہیں بنتی تھی. پڑھاتے بھی. جی تو اب دوبارہ آپ کسی وقت کوئی ٹائم رکھیے, جتنے ہمارے مخطوطات ہیں سارے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور کون کون سے لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں پڑھے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا. اور دعا بھی کیجئے, آئندہ سال امید ہے کہ جامعہ فتیہ کی تاریخ چھپ جائے گی اور اس میں میں ان کی کتاب سے بھی استفادہ کروں گا, انشاءاللہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے درخواست بھی ہے اور یہ امید بھی ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے ہاں ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں گے. بہت ہی ہمارے لیے تو اور یہ ہے کہ 2025 میں ہماری 150 سالہ تقریبات ہوں گی, اس میں بھی میں بطور خاص آپ کو دعوت دوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ تشریف لائیے, دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے, اور ان میں سے ممکن ہے کئی چیزوں کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہ ہو, لیکن آپ جیسے جو صاحب ذوق ہیں, صاحب علم ہیں. آپ کی بات سے یہ وزیر خان مسجد جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی, جی اور اس کے سارے مخطوطے برٹش لائبریری میں ڈبوں میں بند ہیں. تو نوجوان پاکستانی اسکالرز ان پہ پی ایچ ڈی کرنے والے تھے کہ ان کے جو حاشیے ہوتے ہیں اس سے پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ کام کریں. تو مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بھی اس کا ایک شواہد میں سے ہی ہے نا کہ وہیں کے کسی جی بالکل جی وہ ہے, اور میرا خیال ہے وہ اکیلا ہی ہے نسخہ جو ہمارے پاس ہے. پھر سلسلہ سہروردیہ کے ایک بزرگ تھے, مجھے سید اویس سہروردی صاحب آپ جانتے ہوں گے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں کنز العباد, ان کے مطابق یہ فارسی میں ہے. کشف الظنون جو کتاب ہے اس میں بھی اس کا فارسی ورژن کا ذکر ہے, ہمارے پاس اس کا عربی بھی ہے. وہ اکیلا ہے ایک, وہ صرف ہمارے کتب خانے کی زینت ہے الحمدللہ. اور جامعہ فتیہ پہ تقریباً 18 مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں, بی ایس, ایم اے اور ایم فل کے. تو یہی باتیں ہیں جی, باتیں بندہ کرتے جائے تو. اچھا اس کی ایک اور بات اس کے بعد میں سمیٹتا ہوں جی. جامعہ فتیہ یہ جس خاندان نے اس کو بنایا تھا اسی خاندان کی 5ویں پشت اس کو لے کے چل رہی ہے. حافظ میاں محمد نعمان صاحب غوری ٹائر ٹیوب والے, وہ جامعہ فتیہ کے محتمم ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ نون لیگ والے گنڈے, لیکن وہ بیچارے وہ شریف ہیں جو گنڈوں کی پارٹی میں ہیں. بلکہ اس کل ہی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی میاں صاحب ہمارے لیے مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ مسلم لیگ نعمان ہے, آپ کا ٹکٹ ہے تو ووٹ آپ کو ہے, ورنہ ہماری اب مرضی ہے. تو یہ بھی ہے. تو اسی خاندان میں یہ 5ویں جو نسل ہے ان کی یہ مدرسے کو چلا رہی ہے. یہ ذیلدر خاندان تھا, 1890 میں ان کو ذیلدری ملی تھی. ایک ان کے عزیز تھے, وہ تھے ادھر باٹی گیٹ میں کوچا ذیلدارہ, وہ بھی ان کے عزیز تھے. اور اچھرا مضافات اچھرا کی جو ذیلداری تھی وہ ان کے پاس تھی. گلبرگ جو ہے یہ ساری انہی کی زمینوں پہ
बना है तकरीबन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ, बस ये मुझे नहीं इल्म था कि मुझे बोलना होगा, लेकिन मेहरबानी आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो ना आपने बिल्कुल सवाल सही किया है। तो अभी इस किताब के अंदर मैंने जिक्र किया है, वहाँ पे चांद रात किला था, इछले में चांद रात किला। तो वो चांद रात किला और लो का मंदिर भी इछले में था। तो वहाँ पे अभी मैं जिक्र किया है कि दरिया अरवती वहाँ बहता था, जहाँ पीर गाजी रोड का मज़ार है। वहाँ पहाड़ के ऊपर बाबा वाल्मीकि, जो वाल्मीकि कौम के हिंदू कौम है, उनका डेरा था बाबा वाल्मीकि के, उसकी तस्वीर में दी है। तो उसके अंदर जब दोबारा सीता को जलावतन किया ना, तो वहाँ पे बाबा वाल्मीकि के डेरे पे आगे उन्होंने जिक्र पनाह ली। तो उन बाबा वाल्मीकि की दवा से 2 बेटे जड़ में पैदा हुए। एक का नाम लो था, एक का नाम कसूर था, जिससे कसूर बना, जिससे लाहौर। जब लो अकदार में आया, राजा बना, उसने वहाँ पे अपनी वालदा के नाम पे चांद रात किला, बरसगीर में सिर्फ चांद रात किला एक ही है और कोई नहीं था। चांद रात किला और लो का मंदिर बनाया, उसकी तफसील में इसके अंदर जिक्र की है। तो वो चांद रात किले आज वहाँ पे आबादी बन चुकी है। तो वो कोई एक आधा शायद हज़ारों साल पुरानी बात है। तो वो चांद रात किले का नाम निशान ख़त्म हो चुका है। तो लो और कसूर इछले से पैदा हुए। ये बात की बात। हाँ, ये बात किया, लो और कसूर इछले में पैदा हुए दोनों। ये 2 शख्सियतों के नाम हैं, 2 इंसानों के नाम हैं, ये कोई वो नहीं थे। एक का नाम लो था, एक का नाम कसूर, जिससे लाहौर बना और जिससे कसूर से कसूर बना। दूसरा जो जलावतनी थी वो वहाँ बाबा वाल्मीकि के उसमें थी, लाहौर में आकर। हाँ, लाहौर में। उसमें लाहौर था नहीं ना, ये दरिया अरवती था, दरिया अरवती। हाँ जी, अरवती। अरबती जब वो खुश्क हो गया हो या उसने अपनी जगह जो है तब्दील कर ली हो, उस वक़्त मौजूदा जो अंदरून लाहौर है वो बाद में हुआ हो। ये जो पहले बात है, इसी की मलक आशिक खोखर साहब भी अपनी किताब में ना, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया है। और सैयद अवैस सोहरवर्दी साहब, उन्होंने काम शुरू किया था इछरा पर, तो उनकी भी तहकीक ये है कि जो लोहारी दरवाज़ा है ये लाहौरी, उनका कहना ये था जो कश्मीरी दरवाज़ा है इसका रुख कश्मीर की तरफ है। तो ये उनका कहना था जी, उनके वारसों से पता करते हैं, अगर कोई चीज़ मिल जाए, कोई नोट्स वगैरह जो उनके हैं, तो हम उससे मुस्तफ़ीद होंगे। अबे इछले में एक बात मैं भूल गया था बताने। परसाराम BLLB एडवोकेट थे एक, तो वहाँ पे आर्य समाज सोसाइटी, वहाँ उनकी हवेली थी। ये भगत सिंह के उस्ताद थे, भगत सिंह के ये उस्ताद थे और ये साइंस के मास्टर थे और एडवोकेट थे। और मार्क्सिज्म पर 1929 में इन्होंने एक किताब लिखी थी कम्युनिज्म की अलग-बेब पे। ये कम्युनिस्ट भी थे। तो बाद में जब तकसीम हुआ तो ये दिल्ली चले गए थे। तो उनकी मैं वो किताब का वो पोस्टर भी मैंने दिया, वो किताब मेरे पास मौजूद है। परसाराम BLLB एडवोकेट, ये भगत सिंह के उस्ताद थे। हाँ, ब्रेडले वो छबीर दास प्रिंसिपल थे और ये वहाँ पे प्रोफेसर थे। ये जो हम तारीखी तसलसल की बात कर रहे हैं, दरअसल पहले मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे जो तारीख लिखी गई है ना, वो मखसूस लोगों ने लिखी है, अवामी तारीख नहीं लिखी गई। और अवाम की तारीख जो है, आम लोगों की तारीख नहीं लिखी गई। यहाँ को बादशाह को हीरो बना के पेश किया गया, जागीरदारों को बना के पेश किया गया, आम आदमी की तारीख यहाँ नहीं लिखी गई। तो अभी कुछ 40-45 साल पहले से अभी तक डॉक्टर मुबारक साहब ने आम लोगों की तारीख लिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी वो तारीख जो है ना हवालों की नहीं है, वो कहानियों की सूरत में है। तो जब तक आप किसी को हवाला नहीं देंगे, जैसे अभी फैज़ान साहब ने कहा कि हवाला देना बहुत ज़रूरी होता है, बग़ैर हवाले के कोई तारीख नहीं बनती। कि ये कहानी तो है नहीं है, ना ही ये नावल है कि आप जिसे मर्ज़ी बढ़ाते जाएँ, ये तारीख होती है। तो यहाँ पे ईमानदारी के साथ तारीख लिखने वाले बहुत कम मुसन्नफ़ हुए हैं और लिखी गई है। इर्तिका अमल हमेशा जारी रहता है, इर्तिका पे हम यकीन है मेरा, इर्तिका जारी रहता है, अच्छे से अच्छा काम होता रहता है। तो दरअसल यही कि यहाँ पे तारीख लिखी भी गई है और यहाँ पे जितनी किताबें थी
بر صغیر میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا جو ان کے پاس محفوظ ہے تو ساری وہاں پہنچ گئی برطانیہ میں. جیسے ابھی ممتاز صاحب نے بتایا وہاں لائبریری وہاں پہ پورے بر صغیر کی کتابوں کے انہوں نے ٹرکوں ٹرک بھر کے علم کے. بر صغیر میں بہت زیادہ علم تھا, بہت زیادہ تھا. تو خود سلطان ٹیپو کی لائبریری بر صغیر کی بہت بڑی لائبریری تھی, تو وہ ساری کتابیں انہوں نے وہاں پہنچا دی. تو بر صغیر کے لوگ تو بڑے باشعور تھے, بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, بہت علم جانتے تھے, بہت جڑی بوٹیاں تھی. سونے کی چڑیا کہتے تھے اس کو. انگریزوں نے پرتگالیوں نے جہاں دوسرے قوموں نے ایسے نہیں یہاں لوٹ مار کی, تو ہمیں تو لوٹ مار ہمیشہ رہی ہے. حکمران آئے ہیں تو بد قسمتی یہی یہاں پہ ہوئی ہے کہ جو حکمران آئے یہاں پہ لوٹ مار کے لے گئے, ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں. ایک طرف ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں. محمد بن قاسم ہمارا ہیرو ہے, محمود غدر بھی ہمارا ہیرو ہے, سکندر اعظم ہمارا ہیرو ہے, یا مغل ہمارا ہیرو ہے. یہ ہیرو نہیں ہمارے, یہ یہاں پہ لوٹ مار کر کے سب کچھ لے گئے. بر صغیر کے اندر اگر انگریز آئے انہوں نے کچھ کام کیا, مغل یہی رہے, لیکن انہوں نے کوئی یونیورسٹیاں یا تعلیمی ادارے نہیں بنائے, انہوں نے کوئی یونیورسٹیاں نہیں بنائے, نہ ٹھکانے کیے. تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر مم کیا ہے, تیگو ثنا اول تو اسو رباب آخر. تو انہوں نے کوئی تعلیمی ادارے نہیں بنائے, کچھ نہیں کیا. لیکن اور شاہ جہاں نے کوشش کی ہے. فرنگی محل تھا وہاں پہ, یہ ڈاکٹر صاحب اس کو بتائیں گے, لکھنؤ کے اندر پرتگالیوں کی کوٹھی تھی بہت بڑی. تو جب وہ پرتگالی وہاں سے گجرات شفٹ ہوئے تو وہ فرنگی محل بہت بڑی کوٹھی تھی. تو شاہ جہاں نے کہا کہ یہاں پہ یونیورسٹی بنائی جائے, تو وہاں پہ پہلی یونیورسٹی شاہ جہاں نے بنائی فرنگی محل میں. تو یہ کام کیا بھی انہوں نے. بہرحال کثرت اگر ایک تھوڑے بہت لوگوں نے کام کیے, وہ بہت کم کیے ہے. زیادہ کام جو ہے نا وہ شہنشاہوں نے اپنے عیاشی پہ خرچ کیا پیسہ, اور یہاں پہ اپنے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا.